वेलकम बैक। सबसे मेरा हम एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नौजवानों के हवाले से बात हो रही है जो कि इस मुल्क का हकीकी सरमाया है। इस सरमाए को हमने किस तरह से सेहतमंद बनाना है और उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, कितनी कोशिशें करनी है ताकि हम अपने नौजवानों को जो है वो सही मायनों में सेहतमंद बना सकें, उनकी ज़हनी नशोनुमा कर सकें, उनकी जिस्मानी नशोनुमा, उनकी सेहत का ख्याल रख सकें। ऐसे में वालिदैन का क्या किरदार है, टीचर्स का क्या किरदार है और ये मुआशरा उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, इनकरेज कर सकता है, इस पर भी हम जो है वो डिस्कशन करें। और ब्रेक पे जाने से कबल हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत सारे नौजवान लड़कियों और लड़कों को ऐसे इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं, ऐसे गाइडलाइनर मिल जाते हैं जो कि उनको गलत गाइड करते हैं। उनको या तो ऐसी सप्लीमेंट्स जो हैं वो दे देते हैं कि वो खाएंगे तो ही उनकी फ़िज़ीक अच्छी होगी, उनकी सेहत बरकरार रखेगी, जो कि उनके लिए नुकसान का सबब बनती है। इसी तरह हम बहुत सारी और चीज़ें देखते हैं कि अगर लड़कियों के हवाले से बात करें तो ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का वो इस्तेमाल करती हैं जो कि उनके लिए नुकसान का सबब बनती है। तो नौजवानों को प्रॉपर गाइडलाइन फ्राहम करना, उनको सही अंदाज में गाइड करना, ये भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। और ऐसे में वालिदैन अपना किरदार किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपनी तरबियत को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके हवाले से सोल्यूशंस और सजेशंस पे बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। सिद्रा, जैसे ब्रेक पे जाने से कबल बात हुई थी कि नौजवान जो हैं वो उनको गलत गाइड कर देना उनकी सेहत के लिए ना तो सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह होता है बल्कि उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है उनको इन फ्यूचर। वक्ती तौर पे उन्हें लग रहा होता है कि अच्छा ये इसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, ये मेरा जो है वो इंस्ट्रक्टर है, ये मेरा ट्रेनर है, इसने मुझे ये बात कह दी, ये मैं अडॉप्ट कर लूँ, फॉलो कर लूँ। लेकिन बाद में जो फेस करते हैं वो नुकसानात, उसके हवाले से बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कि आप भी देखती होंगी कि जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब मेरी या तो ज़िंदगी रहेगी या फिर इसको मुझे खुद ही ख़त्म करना होगा, मैं अब फेल हो गया हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल ऐसे ये हुमा कि जब हम देखते हैं हमारी यूथ जब भी वो किसी नेगेटिव सिचुएशन का शिकार होती है तो वो हेल्प के लिए ज़्यादातर जो उनके पास गाइडलाइन देने वाले होते हैं वो पीयर ग्रुप में से ही होते हैं। सही। और पीयर ग्रुप क्योंकि वो आपकी एज अप्रोप्रिएट लेवल पे होता है, आप अपना प्रॉब्लम ओपनली उनसे शेयर कर सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो आपको ऐसे रस्तों के बारे में बता देते हैं जो शायद आपको आगे डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी ये कहना चाहिए कि जो हमारी यूथ के वो लोग जो खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, सबसे पहले तो ये कि अपने इर्द गिर्द आइडेंटिफाई करें कि किससे आपने प्रॉब्लम शेयर करना है और किससे नहीं शेयर करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस लगा देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी न किसी अपनी नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि हम साइकोलॉजिकली या हमें कोई इमोशनली जो प्रॉब्लम है उससे गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं उनका अगर इतना अच्छा बॉन्डिंग होती है बच्चे के साथ कि वो इधर उधर उसे देखने की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो वो अपना प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ ही शेयर करता। लेकिन क्योंकि वो नहीं शेयर कर पाया तो फिर बाद में यही पेरेंट्स हुमा साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आते हैं। और जब वो हमारे पास लेके आते हैं तो सबसे अफसोसनाक ये बात होती है कि वो बच्चे को तब भी सुनना नहीं चाह रहे होते। वो कहते हैं कि ये कोई थर्ड पार्टी ही इसको सुने और बच्चा जो है वो सुसाइडल आइडिएशन का शिकार होता है या फिर अटेम्प्ट की तरफ जा रहा होता है। तो देखें, बच्चा जो है ना या यूथ जो है ये एक प्रोडक्ट है और इसके ऊपर जो आप इनपुट डालेंगे, जो आप इन्वेस्ट करेंगी, वो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो अपने एक्शन के थ्रू, वो अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू आपको ज़रूर बताएगा कि उसके अंदर क्या पॉजिटिव चेंज आया है। तो ये और यहाँ पे ये कि घर के अंदर एक बंदा ज़रूर होता है जिससे कोई आपकी कोई अटैचमेंट होती है। वो आपकी मदर तो है ही है, उसके अलावा कभी कभार कोई सिबलिंग में से कोई ऐसी अटैचमेंट वाला होता है और कभी आपके पेरेंट्स में से भी होता है, क्योंकि इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं। तो वो बच्चा ये कहता है कि मैं जो आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ ये आप किसी से आगे शेयर नहीं कीजिएगा। तो वहाँ पे ये होता है कि लोग उस मसले को, उस प्रॉब्लम को वहीं पे छुपा लेते हैं कि आगे डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो जब आप किसी के मसले को छुपाते हैं तो ज़रूर आप छुपाएं। कॉन्फिडेंस जो हम कहते हैं कि सीक्रेसी जो है वो ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कहीं बच्चा सफ़र तो नहीं कर रहा कि कल को खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा जो है वो ट्रॉमा बने, कोई इतना बड़ा स्ट्रेसर बने, तब हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो क्यों ना अभी ही हम इसकी तरफ जाएं। तो वही बात है कि आपने सबसे पहले अपने बच्चे के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आप उसकी बात को सुने और फिर समझें और फिर उसको गाइडलाइन दें।
ہم سائیکالوجسٹ کچھ بھی نہیں کرتے, ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کے پرابلم کو سنتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں اور پھر نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرتے ہیں. بچہ آپ کے ساتھ پرابلم کیوں نہیں شیئر کر رہا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ بائسڈ ہیں. آپ اس کے پرابلم کو کہیں گے کہ تم تو ہو ہی غلط, تم تو ہمیشہ ایسے کرتے ہو, بلیم گیم چل پڑتی ہے, کر دیا جائے گا. بالکل, یا ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیں یہ وہ زندگی کے معاملات ہیں جو کہ ہر انسان فیس کرتا ہے. صحیح. آپ جب یوتھ میں تھے تو آپ نے بھی ان چیزوں سے ضرور گزرے ہوں گے, لیکن کس طریقے سے آپ اس معاملے کو سنبھالتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور پھر یہ کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ آپ ہر کسی, وہ جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں کل کو وہی آپ کی انہی پرابلمس کا مذاق اڑائیں گے, آپ کی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے پرابلم زیادہ بنائیں گے. تو آپ پہلے سے ہی آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں بھی کوئی نہیں ہے, سبلنگ میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی سائیکالوجسٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی ہیلپ بھی نہیں ہے, کوئی کاؤنسلر بھی نہیں ہے, کوئی سوشل ورکر بھی نہیں ہے, سوشولوجسٹ بھی نہیں ہے, تو آپ ایک کام کریں کہ آپ لکھ کے اپنا کیتھارسس کر لیں. یہ بہت فلمی لگتا ہے, یہ بہت زیادہ ایسے انریلسٹک لگتا ہے, لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ اپنا کیتھارسس کر لیتے ہیں بول کے یا لکھ کے, تو وہ آپ کے برین کو جو, یعنی کہ آپ کے پاس جو آپشنس ہیں وہ کھل جاتی ہیں. کیونکہ ہما میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں جو میرے پاس آتے ہیں کہ جب وہ مجھے اپنا پرابلم بتا رہے ہوتے ہیں انہیں خود ہی یہ سینسٹائز ہو رہے ہوتے ہیں کہ پرابلم کا سولوشن کدھر ہے. صحیح. تو بعض اوقات ہم اپنی باتوں کو اپنے اندر رکھ کے اسے آتش فشاں بنا دیتے ہیں. اب وہ جو آتش فشاں ہے جب وہ پھٹتا ہے تو وہ پوری پرسنالٹی کو بھی تباہ کرتا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. تو میں ہمیشہ جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ خود کو آتش فشاں نہ بنائیں بلکہ وینٹیلیٹ کریں اپنی فیلنگس کو. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں بالکل پریشر کوکر کی طرح ہوتے ہیں کہ صرف سیٹی اٹھانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ سارا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے, نکل جاتی ہے. اچھا سترہ, یہاں پہ نوجوانوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ان کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جو بہت تیزی سے اس سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز یا پھر ایسی اپلیکیشنز کا استعمال جو کہ بچوں کے اندر اسپیشلی نوجوانوں کے اندر اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کو ڈیولپ کرے کہ مجھے لوگ دیکھیں, مجھے لوگ تعریف کریں, مجھے اپریشیٹ کریں اور میری جو ہے وہ پرومیننسی ہو. اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ہما, بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑا نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا بیہیویئر پرابلم ہے. جب آپ ایک پکچر کلک کرتے ہیں, جب آپ ایک سیلفی لیتے ہیں, جب آپ کوئی بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں, جب آپ کہیں پہ بھی کوئی ایسی اپنی پکچر شیئر کرتے ہیں, تو وہ آپ کے برین کا ایک پارٹ ہے جہاں پہ وہ نیورو کیمیکل چینجز ہو رہی ہیں. ڈوپامین, ڈوپامین ایک ایسا نیورو کیمیکل ہے جو آپ کے پلیئر ہارمون کو ہٹ کرتا ہے. تو جب بھی ایک 3 سال کا بچہ بھی سیلفی لے رہا ہے تو اپنے اس نیورو کیمیکل جو ریئیکشن ہے اس کو ہٹ کر رہا ہے. اب یہ نیگیٹو ریئیکشن ہے, یعنی کہ آپ نیگیٹو طریقے سے اس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو جتنے بھی لوگ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں بیسکلی ان کو عادت ہو گئی ہوتی ہے اپنے اس نیورو کیمیکل چینجز کو بار بار ہٹ کرنے کی, وہ بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی یہ یعنی کہ کہنا چاہیے انیٹ ہے اس کے اندر کہ اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں, لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ اس نے اچھا کیا ہے, یہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے. لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ انہی ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں کہ اٹینشن سیکنگ کے لیے بہت ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں جو بہت امورل ہوتی ہیں اور بہت ہی ان ایتھیکل ہوتی ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بچے کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں, یعنی کہ معاشرے کے اندر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں جو اس کی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کے ساتھ مل کے وہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں بچوں کو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں. جب آپ فزیکلی ایکٹیو رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ساری انرجیز باہر نکل جائیں گی. اور بچوں کو اگر گھر سے تعریف ملے اور گھر سے اپریسیشن ملے تو انہیں کبھی بھی باہر والوں کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اسپیشلی نوجوانوں کو اگر, کیونکہ اکثر اوقات ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں, بچوں پر دھیان دیتے ہیں, ان پر توجہ دیتے ہیں, لیکن نوجوانوں کے حوالے سے ایک کانسیپٹ یا کامن پریکٹس ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا ہے, یہ سمجھدار ہے, یہ خود ہی اپنی زندگی گزار لے گا اور خود ہی فیصلے کر لے گا. اور یہی کہیں نہ کہیں زیب نقصان کا سبب بھی بنتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے اندر اتنا جو ہے وہ انٹریکشن گیپ یا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی بھی فل نہیں کر سکتا. یہی بات ہے نا, جب آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بالکل ہی جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں, سب کچھ سمجھ لیں گے, سارے فیصلے اپنے خود کر لیں گے. یہ غلط بات ہے. اس ٹائم پہ بھی اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ کدھر جائے گا, اس نے تو وہ کہاں پہ بات کرے گا, وہ پھر الٹیمیٹلی باہر محفلوں میں ہی باتیں کرے گا, اپنی دل کی بات, ہر چیز. اس سے کبھی کبھار غلط ریلیشنز آپ کے جو ہیں نمودار ہو جاتے ہیں. کوئی دوست آپ کا صحیح نہیں نکلتا, وہ آپ کے سیکرٹس آپ کے اگینسٹ
ایڈوانسڈ یوز کرنے شروع ہو جاتا ہے, تو اس سے تو سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں. تو نوجوانوں میں پھر یہ کیوں ڈپریشن وغیرہ یہ چیزیں یہ اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ گھر میں ماں باپ نہیں سنتے, بہن بھائی نہیں سنتے. اگر فرض کریں کوئی میل ہے وہ وینٹ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے اندر کا دکھ بتانا چاہتا ہے, تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو مرد ہے, مطلب یہ کیوں اتنی کمزور بات کر رہے, یار آپ تو بہادر, آپ تو مرد, آپ تو رو بھی نہ. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک ماحول ہے, حالانکہ ہمارے مردوں کو بھی ضرورت ہے جو لڑکے ہیں, کیونکہ دیکھیں زیادہ تر جو ریشو ہے وہ ہمارے مرد حضرات, جو ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں, وہ ان چیزوں میں انڈلج ہو رہے ہیں, وہ سیکشول فرسٹریشنز میں جا رہے ہیں. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ یہی ریزن ہے کہ ہمارے بڑوں نے ایک تو ہر چیز کو ایک کمپلیکیٹڈ کر دیا. صحیح, ٹھیک ہے, اب یہ مرد ہے, اس نے رونا نہیں ہے, اب یہ مرد ہے, بے شک بیچارہ باہر سے تھکا ٹوٹا آیا ہے اور وہ کتنی اس نے چیزیں سنی ہوں گی, لیکن کیونکہ وہ مرد ہے, نوجوان ہے, نہیں آپ تو لڑکی ہو رہا, یہ تو عام چیزیں, یہ تو باہر ہوتا رہتا ہے, آپ کیوں بتا رہے ہو ہمیں. اوپر سے اچھا ابھی تو کئی لڑکے ایسے ہیں کہ جو اپنے پیرنٹس سے زبردستی کہہ رہے ہوتے ہماری شادی کریں. ٹھیک ہے, اب جی شادی بھی اتنی مشکل کر دی ہوئی ہے, نکاح مشکل کر دیا ہوا ہے, اب یہ سب چیزیں جو ہیں فرسٹریشن ڈیولپ کر رہا ہے. اب وہ کیسے وہ بندہ صحیح سیدھے رستے پہ رہے گا؟ وہ انسان ہے, اس کی نیڈز ہیں ہر طرح کا. وینٹ کرنا, جیسے انہوں نے بہن نے کہا ہے کہ یہ پریشر کوکر کی طرح پھٹ جاتے ہیں, تو پریشر کوکر کی طرح جب پھٹتے ہیں تو وہ کئی دفعہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں, بلکہ زیادہ تر کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اسٹریٹ کرائمز کیا ہیں؟ یہ یہی ہیں کہ گھر میں جی وہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں, جی ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے, ایجوکیشن لے لی ہے, جابز مل نہیں رہی ہیں, اب جی پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ بائی ہک یا کروک آپ پیسہ لے کے آؤ گھر پہ, ہمارا تو کوئی کمانے والا ہے ہی نہیں ہے, 5-6 بہن بھائی اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہ الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں, وہ بجائے پیرنٹس اس کو سنیں کہ آپ کو کیا پرابلمز باہر فیس ہو رہی ہیں, چلے یا ان کو انکریج کریں, ان کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں, ایسے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے, ایک فیلئر کا آپ شکار ہیں, ری اٹیمپٹ کریں, دوبارہ کامیاب ہوں گے, لیکن ایسا انفارچونیٹلی نہیں کیا جاتا. زیب, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی, کوئی میسج دیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں دیکھیں, ایک تو ہم نے ابھی 2 ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں, بچوں کے بارے میں بھی, نوجوانوں کے بارے میں بھی. بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ابھی کووڈ وغیرہ چل رہا ہے, بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو زیادہ توجہ دینا چاہیے. پیرنٹس کو ڈفرینٹ, جس طرح ابھی بہن نے کہا ہے وہ ٹیبل ٹینس وغیرہ گھر میں لگانا چاہیے. ایسی چیزیں ابھی ان کو زیادہ ضرورت ہے, بیکاز ان کے اوپر بڑے سخت فیز آ رہا ہے. ایک یہ فیز آ رہا ہے کہ گھر میں بند, پھر ایک دم کھول دینا. ٹھیک ہے, تو اب ان کو اس فیز میں سے مینٹلی کیسے ان کو کرنا ہے, یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ان کو کراٹے کلاسز, اس طرح کی چیزیں میں کووڈ کے بعد انشاءاللہ جب یہ ختم ہوگا تو اس چیزوں میں ان کو انڈلج کریں. بالکل. دوسرا, جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے, ہمارے ملک میں ڈپریشن ریشو بڑھتا جا رہا ہے. ڈپریشن کا ہماری سائیکالوجسٹ جو بہن ہے وہ زیادہ جانتی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈپریشن کے بھی لیول ہیں. ٹھیک ہے, ایک فرسٹ اسٹیج ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ پہ سوئسائڈل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی دھیان دینا ہے. دیکھیں, ہر ہنستا ہوا چہرہ ٹھیک نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. آپ اپنے بچے نوجوانوں کو سنیں, ان کی پرابلمس کو سنیں کہ آپ آج کس سے مل کے آئے ہو, آپ کے دوست کون سے, آپ ان کے دوستوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں. ہمارے گھروں میں تو یہی ہے کہ ہمارا ایک دوست ہمارے گھر والے جانتے ہیں, بلکہ آنے جانے رکھے ہوئے ہیں, گھر کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے پیرنٹس کو کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اگر آگے پیچھے ہے تو آپ دوستوں سے معلوم کر لو, لیکن ہمارے پیرنٹس وہ دھیان ہی نہیں دے رہے. بچوں کو سننا بہت ضروری ہے. میرا میسیج یہ ہے, بچوں کو سنیں, آپ دل کھول کے سنیں, چاہے وہ غلط کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے. اور اگر آج ہم اپنے بچوں کو سنیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ بچے ہماری نہیں سنتے, وہ بچے بھی ہمیں سنیں گے اور ہماری مانیں گے بھی. مہرین, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ لیکن میسیج سے قبل میں چاہوں گی کہ کوئی ایک ایسا ایسینشل جو کہ آپ سجیسٹ کریں اگر ہم امیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو. وائٹامن سی, اگر ایک اسینشل کی ہم بات کرتے ہیں ڈائٹ میں, وائٹامن سی, اور اس کے علاوہ ہیلدی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہیلدی ڈائٹ, ہر قسم کی چیزیں, فزیکل ایکٹیویٹی, واٹر انٹیک, ہیلدی ڈائٹ, پروسیسڈ فوڈ بند, جنک فوڈ بند, زنک, کیلشیم, وائٹامن ڈی اور وائٹامن سی کے رچ سورسز زیادہ سے زیادہ اس صورتحال میں استعمال کریں. چونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے تو گوگل کر لیں تو آپ کو اس کی سورسز مل جائیں گی. میسج میرا یہ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کی دوڑ سے نکالیں. جب آپ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں نا کہ ڈاکٹر انجینئر,
तो डेफिनेटली इन दो फील्ड्स का मेरिट बहुत हाई है, बिल्कुल। सो बच्चा ऑटोमेटिकली कंपटीशन में चला जाता है। ऐसी और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें इज़्ज़त भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरिट एंड बहुत ज़्यादा पढ़ाइयों की और बहुत ज़्यादा पैसों वाली पढ़ाइयों की ज़रूरत है। सो बच्चों को प्लीज़ अपनी एक फील्ड खुद चूज़ करने दें, उनको डॉक्टर इंजीनियर की दौड़ से निकालें, उनको हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको हेल्दी डाइट दें। ज़रूरी नहीं है कि लेविश डाइट दें, उनको बादाम अखरोट खिलाएं, आप सस्ती खुराक में भी हेल्दी न्यूट्रिशन बच्चे को जो है वो दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें। सिद्रा, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा यही पैगाम है कि गलती निकालना और आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है और इस्लाह करना हिकमत और दानाई का काम है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, हिकमत और दानाई के रास्ते को अपनाते हुए अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को महफूज बनाएं, सेहतमंद बनाएं, ताकि कल को हम एक ऐसे माशरे में रहें जहाँ पे हम महफूज हों। बहुत प्यारा पैगाम। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इतने अच्छे अच्छे पैगामात उन्होंने दिए, इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सजेशंस, ये पैगामात पसंद आए होंगे, बल्कि आज की तमाम तो डिस्कशन पसंद आई होगी जिसमें हमने बच्चों के हवाले से बात की, बच्चों की तरबियत से लेके उनकी ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाने के हवाले से बात हुई, और फिर नौजवानों को किस तरह से गाइड करना है इसके हवाले से भी हमने जाना। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।